اللہ 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 اللہ۔ دنیا میں انسان کو اور ہر انسان کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، نقصان بھی پیش آتے ہیں، حادثے پیش آتے ہیں، کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ انسان کو کیوں چیزیں پیش آتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو اچھائی بھلائی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں بیان کر دیا ہے۔ دوسری بات آج بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ آپ کو جو برائی، جو حادثہ، جو نقصان پیش آتا ہے وہ اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات اور سمجھنے والی بات ہے۔ اکثر لوگ جو نقصان، کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو کہتے ہیں بس اللہ نے لکھا ہوا تھا حادثہ پیش آ گیا، اللہ نے لکھی ہوئی تھی بیماری پیش آ گئی، اللہ نے لکھا ہوا تھا نقصان پیش آ گیا۔ تو اللہ کے نے لکھا بھی واقعی وہ ہوتا ہے، اس لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی تفصیل سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی آپ کو پیش آتی ہے اپنی طرف سے پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حادثے اور برائی کو، نقصان کو ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، سورہ شورى میں یہ آیت ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت بھی برائی کو ہمارے ہاتھوں کی طرف منسوب کر رہی ہے، مصیبت کو ہمارے ہاتھوں کی طرف منسوب کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی غلط حکمت عملی، غلط فیصلہ، غلط تدبیر، غلط راستے کا انتخاب، غلط چیز کا انتخاب انسان کو برائی تک لے جاتا ہے۔ جیسے برے اعمال اور گناہ جہنم میں آخرت میں لے جائیں گے، دنیا کی صورتحال بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک قدرتی راستہ اور طریقہ بنایا ہے۔ جیسے کاشتکار مختلف چیزیں کاشت کرتا ہے، گندم کاشت کرتا ہے، گنا کاشت کرتا ہے، اور وہ مونگ کی دال کاشت کرتا ہے، چنا کاشت کرتا ہے۔ اب یہ قانون قدرت ہے کہ ان تمام چیزوں کے کاشت کرنے کے ایک خاص وقت ہے، ایک موسم ہے، ایک خاص طریقہ ہے، اور مخصوص بیج ہے، مخصوص پانی لگتے ہیں، ان کو پانیوں کی مقدار ہے، اتنی مرتبہ پانی لگانا ہے۔ اگر اس کے مطابق انسان کام کرے فصل اچھی حاصل ہوتی ہے۔ انسان اس طریقہ کار سے ہٹ جائے، یا ایک کام اس میں سے چھوڑ دے، یا ایک کام صحیح طریقے سے نہ کرے باقی 6 کام صحیح کر لے، تو انسان کو نتیجہ نہیں ملتا۔ یہی مثال ہمارے دنیا کے فیصلوں اور ہمارے کاموں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں مخصوص طریقہ رکھا ہے۔ جیسے عبادات کا طریقہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے طہارت شرط ہے، کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، پھر نماز مکمل ہوتی ہے۔ اگر ایک چیز بھی رہ جائے، مثلا کپڑے پاک نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ دنیا کے کاموں کی بھی صورتحال یہی ہے۔ جب انسان قانون قدرت سے ہٹتا ہے پھر انسان کو نقصان پیش آتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر نقصان، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر حادثے سے بچنے کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ ہم وہ کام صحیح طریقے سے کریں۔ وہ کن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں وہ ہم انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات آج ذہن نشین یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نقصان انسان کو پیش آتا ہے تو انسان کی اپنی کسی غلطی، کوتاہی، تدبیر کی وجہ سے پیش آتا ہے۔ کہ لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ انسان جو کام کرنا چاہے وہ کر لے۔ اپنے ہاتھ کو گناہ میں بھی استعمال کر سکتا ہے، نیکی میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس ہاتھ سے انسان کسی غریب آدمی کو پیسے بھی دے سکتا ہے، کھانا بھی دے سکتا ہے، کپڑے بھی دے سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس ہاتھ سے کسی کو تھپڑ بھی ناحق مار سکتا ہے۔ اس ہاتھ سے انسان چوری بھی کر سکتا ہے، اس ہاتھ سے ظلم بھی کر سکتا ہے۔ جہاں بھی انسان اس ہاتھ کو استعمال کرنا چاہے ہاتھ نہیں رکے گا، اچھائی میں یا برائی میں ہاتھ شل نہیں ہوگا، مفلوج نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیے ہوا ہے۔ جب انسان طے کر لیتا ہے میں نے اپنے ہاتھ کو فلاں کام میں استعمال کرنا ہی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں منظور کرتا ہوں، تم یہ کام کر لو، لیکن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پختہ تہیہ اور عزم کر لیتا ہے میں نے اپنے فلاں عضو کو، فلاں
جسم کے حصے کو فلاں کام میں استعمال کرنا ہے تو اللہ منظور فرما لیتے ہیں، لیکن گناہ پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ نے مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کام اور انسان وہ کام کرنے میں مجبور ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں نقصان ہاتھ سے پیش آتے ہیں اپنی غلط تدابیر کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا